عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، یک زمانہ صوب دے با اولیاء، بے طرز 100 سالہ اطاعت بے رہا، اولیاء ہست قدرت از الہ، تیر جستجو باز گردان زیرا۔ قلعہ والا گجرات سے تقریباً 1 کلومیٹر کی مسافت پر مشرق کی جانب واقع ہے۔ آبادی کے لحاظ سے 2051 ہے، جبکہ رقبے کے لحاظ سے 697 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا ہے۔ اسی گاؤں کے مرکز میں بزرگان دین اور اولیاء اعظام کے مزارات ہیں، جن میں حضرت پیر برکت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پرانوار اپنی مثال آپ ہے۔ آپ کا تعلق ضلع گرداسپور گاؤں وسیع نور انڈیا سے ہے، اور آپ منزل در منزل مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے اور فیض لٹاتے ہوئے گلہ والا تشریف لائے۔ پیر عبد الغنی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق وزیر آباد سے ہے، اور آپ پیر برکت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین میں سر فہرست ہیں۔ آپ نے پیر برکت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور فیضان کرم سے حرکہ ولایت میں رنگے گئے اور اپنے پیر و مرشد کے سلسلہ کو آگے جاری رکھا۔ آپ کا بھی مزار پرانوار گلہ والا کے مرکز میں اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے ساتھ ہی واقع۔
عاشقان رسول محبان غوث تقریباً بندار نبی نواز السلام علیکم. میرا تعلق بارگاہ غریب نواز سے ہے. غریب نواز کی شخصیت یا تعارف کا محتاج نہیں. یہ وہ غریب نواز ہے جو حضور کی بارگاہ کے بیٹے تھے. اندر گلی عطائے مہینہ ربیع الاول کا ختم ہوا ہے. ابلیہ کا مہینہ چالو ہوا ہے. یہ غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. مقصد چشتیوں کا ہے. موضوع بھی چشتیوں کا ہونا. چشتیوں کا مرکز ہے. وہ چشتیوں پہ نہ بولیں, وہ چشتی ہو کے نہ بولیں, بڑے اس کی بات. یہ وہ غریب نواز ہیں جن کے لیے کہا گیا نائب مصطفیٰ در کشور رش کے پیغام بنا معین الدین. کل روز محشر میں خدا بند کریم کی بارگاہ میں سارے نبی اکٹھے ہوں گے, انبیاء ہوں گے, اولیاء ہوں گے. اس وقت نبیوں کے سردار ہمارے آقا انعامدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں بڑے وقت کہیں گے اے بار تعالیٰ میری امت میں ایسے ولی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے ایک ایک وقت 90 لاکھ مسلمان کیے. یوں تو بہت سے نبی آئے, سالوں صدیوں رہے, کسی نے کتنے مسلمان کیے, کسی نے مسلمان کیے. یہ وہ نبی ہیں جس کے لیے نبی کے لیے کہا ہے, یہ وہ ولی ہیں جس کے لیے کہا ہے نائب مصطفیٰ در کشور رش کے پیغام بنا معین الدین. اس معین الدین پہ روز محشر میں نبی بھی فخر کرے. ایک وقت یہ وہ معین الدین ہے جو ہندوستان تشریف لائے اور مختصر مریدوں کے ساتھ ہندوستان پہنچے. بڑے فخر کی بات ہے غریب نواز کے لیے. غریب نواز حضور کی بارگاہ سے عطا کیے گئے اور جس علاقے میں آپ پہنچے ہیں وہاں اہل زبان لوگ نہیں تھے, اہل کتاب لوگ نہیں تھے. ظاہر ہے کہ میری زبان اردو ہو اور آپ کی زبان انگلش ہو تو میں جو کہہ رہا ہوں آپ کا پہنچنا ناممکن.
غریب نواز نے حضور کا دین اس طرح پھیلایا ہے کہ ہندوستان کی زبان سنسکرت تھی اور حضور کی زبان پرشن. کیا ممکن ہے ایک دوسرے سے انڈسٹری ہو سکتی ہے؟ غریب نواز نے وہاں دین پھیلایا جہاں کفرستان. غریب نواز نے جو اسلام پھیلایا ہے وہ زور زبردستی سے نہیں، دادا گیری سے نہیں، تلوار سے نہیں، ظلم زیادتی سے نہیں. غریب نواز نے دین پھیلایا ہے چشتیوں کی روحانی غذا قوالی سے. کیونکہ اس وقت اس علاقے کے لوگوں کو گانا بجانا رقص کرنا ہوتا تھا. سرکار نے بھی اس کا علاج کیا. اور یہ قوالی کے لیے عموماً لوگ کہتے ہیں حرام ہے. قوالی حرام نہیں ہے، قوالی چشتیوں کی غذا. اور غذا سے بھی ذرا میں مراد دوں آپ کو کہ صاحب سب صاحب سجادہ باوضو ہو، قوال باوضو ہو، بیٹھنے والے عاشق باوضو ہو. ایک حدود بنائی جاتی ہے، اس حدود میں آنا عورت کا ممنوع ہے، اس کے اندر قوالی ہوتی ہے. آج دیکھا میں نے قوالی کا عجیب ہو رہا ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ جوتے کے نوٹ پہ پڑھو کرے من کن تو مولا علی مولا، وہ جوتے کے ساتھ یوں کر رہے ہیں. یہ قوالی نہیں ہے. قوالی روزانہ ہو کے بیٹھ کے سننا، ادب سے سننا، اور چشتیوں کی روحانی غذا ہے. سر ڈھکا ہو، تصوف میں شیخ ہو، معلوم پڑا کہ کتاب کا پیر ہی نہیں ہو ضرورت آئے. بھائی رب کیوں آیا تمہیں؟ تیرا تصور کہاں ہے؟ تو نے کسے یاد کیا ہے؟ کس کا تصور کیا ہے؟ کس آدمی کو پسند کرتا ہے؟ جب تک کہنے کا مطلب یہ اگر شیخ نہیں ہے تو تصور آ ہی نہیں سکتا. کیا تعریف نہیں ہو سکتی؟ گاڑی کے اندر تیل نہیں ہے، گاڑی نہیں چل سکتی. تو جب آدمی پیر ہی نہیں ہے، عام آدمی کو دیکھا وہ مرید نہیں ہے، کسی سے لینا دینا نہیں، اس سے بھی کیفیت آ گئی. اس طرح کی قوالی حرام. جو قوالی روحانی غذا ہماری وہ اس طرح ہے کہ روزانہ ہو کے بیٹھ کے سننا، قوالی باوضو ہو، وقت مہیا ہو، عورت کا آنا اور حدود میں دائرے کے اندر ممنوع ہے. قوالی کا اپنے آپ رب جاگا شیخ کا تصور کرو، کلام کے اندر مزہ. یہ وہ غریب نواز ہے جنہوں نے بڑے صغیر میں اسلام پھیلایا. اور آج بھی غریب نواز کے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، بڑے صغیر ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، یورپ ہو، دنیا کے کسی ممالک میں چلے جائیں، غریب نواز کا نام لینے والا ملے گا. اب بات آتی ہے غریب نواز کیوں کہا گیا؟ یہ وہ غریب نواز ہیں جن کے دادا مرشد حضرت خواجہ اعظم زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب نواز کو بلایا، شفقت فرمائی اور کہا معین الدین تمہیں ایک بات واضح کرتا ہوں، یہ بات کسی کو نہ بتانا، اگر بنا دیا تو جنت تم پہ حرام ہو جائے گی. کہا فراغی میری خانقاہ سے ایک اللہ کا ولی دیدار کرے گا، اس کو دیکھنے والا جنتی ہوگا، لہذا اس کی تشریف لے آنا. اور یہ بات منظر عام میں نہ کرنا، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. معین الدین اس میٹرک سے اٹھے، اس علاقے کے گاؤں دیہات ہر علاقے میں اعلان کرنا چالو کر دیا کہ معین الدین کے دادا پیر کی بارگاہ میں فلاں دین میں اللہ کا ولی دیدار کرے گا، جو بھی اس کو دیکھے گا وہ جلدی ہو جائے گا. دادا پیر نے منع فرمایا تھا کہ معین الدین یہ رات پاس مت کرنا، اگر رات پاس کر دیا تو جنت حرام ہے تمہارے لیے. معین الدین نے پیر کی اس بات کی پرواہ نہیں کی اور پورے اس کنبے میں، اس گاؤں میں، اس دیہات میں، گلی کوچے میں اعلان کر دیا میرے دادا پیر کے یہاں فلاں دین اللہ کا ولی دیدار کرے گا، جو دیکھے گا وہ جلدی ہو جائے گا. جس دن دیدار ہونے سے اس وقت اس خانقاہ میں آپ کے دادا پیر خانے میں دنیا اکٹھی ہو گئی. معین الدین اس خانقاہ میں موجود تھے، آپ کا سر جھکا ہوا تھا. دادا مرشد نے فرمایا معین الدین تم نے یہ کیا کیا؟ اپنی جنت کھو دی. معین الدین مسکرائے اور کہنے لگے اگر میرے ایک اکیلے آدمی کے دوزخ میں جانے میں حضور کی امتی جنتی ہو جائیں گے تو میرے لیے کیا چاہیے؟ آپ کے دادا مرشد پہ کیفیت تاری ہوئی. آپ زمین سے 2 فٹ اچھلے، جنتی لگائی اور فرمایا معین الدین دوزخ تیرے پہ حرام ہے، جنت کا حقدار ہے. اور آج سے ہم تمہیں معین الدین کی جگہ غریب نواز کا خطاب دیتے ہیں. یہ وہ غریب نواز ہے. معین الدین کے بعد غریب نواز کا لقب اس طرح سے پڑا. یہ وہ غریب نواز ہے. ہر مذہب و ملت کے لوگ غریب نواز، ہندل ولی صاحب رسول، خواجہ صاحب، غریب نواز، معین الدین، خواجہ ہندل ولی مہاراج، الگ الگ مقاموں سے غریب نواز کو یاد کرتے ہیں. اور برے صغیر کے اندر یہ انگریزوں کا جب دور تھا، اس دور کے اندر ایک
انگریز ہوا ہے جس کا نام تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن. آخری ویسرائے تھا. اس نے دیکھا کہ ان کے دوران اجمیر کی نور سے زیادہ لوگ بسوں پہ, چھتوں پہ, ٹرینوں پہ, کاروں پہ پیدل اجمیر کی جا رہے تھے. گورا باؤ سے پوچھا یہ کیا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا ایک اللہ کے ولی کا اٹھ ہے. ان کا اٹھ کیا ہوتا ہے؟ مختصر بات یہ ہے کہ وہ سمجھایا گیا, وہ بھی اس میں حاضر ہو گئے. اور آج تک ہماری جو آنے والے ڈی آئی سی کی تعزیرات بک ہے اس میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ ولی جماعت میں آیا حاضری دی تو ہر مذہب و ملت کا آدمی وہاں موجود تھا اور انہیں بے ساختہ کہا ہندوستان میں ہم راج نہیں کرتے ہیں, ایک قبر راج کرتی ہے. ایک گورا کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہے. اور آج بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کتاب میں یہ سینٹینس موجود ہے. جن حضرات نے اگر ان کی کتاب پڑھی ہو, نہیں پڑھی ہے تو آج کی کتاب مارکیٹ میں ہے. اس نے لکھا ہندوستان میں ہم راج نہیں کرتے, ایک قبر راج کرتی ہے. کیونکہ غریب نواز جو ہے وہ صوفی تھے, ہر مذہب و ملت کا آدمی مانتا ہے. غریب نواز کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے وہ فیضیاب ہوتا ہے. بادشاہ اکبر جس کے لیے کہا جاتا ہے اس نے الگ مذہب چلایا, الگ تحریک چلائی, لیکن جب بارگاہ غریب نواز میں حاضر ہوا تو غریب نواز کی بارگاہ میں دعا مانگی, اے اللہ کے ولی تو نے مجھے دنیا کی ساری نعمتوں سے نوازا ہے. لوگ مجھے جہاں پناہ کہتے ہیں, ذل الہی کہتے ہیں, لیکن میرے کان میں باپ کہنے والے کا آواز نہ آئی. غریب نواز کی بارگاہ سے اکبر کو جہانگیر رکھا ہوا. اس کے بعد ہندوستان کی تاریخ میں ہے کہ ہر دور میں دہلی کیپٹل رہا. ایک واحد بادشاہ مغل ہے اکبر کے دور میں آگرہ رہا. 400 کلومیٹر سے پیدل چل کے بارگاہ غریب نواز میں حاضری دی, جہانگیر کی منت اتاری. اس کمرے سے بڑی دیکھ دی جو آج بھی قائم ہے, اس میں لنگر بنتا ہے. ایک نے 120 من جو جہانگیر کو معلوم پڑا کہ میری وجہ سے یہ بنی ہے 60 بندی, اس نے 120 من کی دی. وہ بھی آج لنگر جاری ساری ہے. غریب نواز وہ غریب نواز ہے جن کے حلقے سے ایسے ایسے نبی پیدا ہوئے ہیں جن کا نام حضرت بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قطب الدین بختیار کاکی کوشی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نظام الدین اولیاء, محبوب الہی, حضرت نذیر الدین چراغ دہلوی, حضرت خواجہ عبداللہ نواز گیسو کرام, حضرت صادق پاک کلیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد سلسلہ صوفیہ پاکستان میں بھی آیا. سیاح شریف ہے, طوطا شریف ہے, مہار شریف ہے, خواجہ نور محمد مہاوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ چشتیوں کا گھر ہے اور چشتیوں میں نہ بولا جائے تو کم ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بادشاہ التمر نے عرض کیا حضور آپ کے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ آپ مسکرائے اور کہنے لگے میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھا گا جس نے کبھی اثر کی سنت قضا نہ کی ہو, پوری زندگی میں آسمان کو بنا وضو نہ دیکھا ہو اور پوری زندگی کسی غیر عورت میں ناڑا نہ کھولا ہو. حضرت بابا فرید نے عرض کیا حضور وہ شخص کون ہے؟ آپ مسکرائے اور کہنے لگے تمہارے 3 بھائیوں میں سے ہیں. بابا صاحب نے بڑی کیفیت تعلیم عرض کیا حضور اس کی بھی وضاحت کر دیں. آپ نے کہا بادشاہ التمش. بڑے فخر کی بات ہے چشتیوں کے لیے کہ دوران بادشاہ میں آدمی کا پاؤں زمین کہیں نہ کہیں لڑکا جاتا ہے. بادشاہ التمش کے لیے بادشاہ چمک جب تک زندہ رہا روتا رہا اور کہا حضور ایک فقیر کا راز ہم نے پاس کر دیا. حضور کی جنازے کی نماز بادشاہ التمش نے پڑھائی. پوری زندگی اثر کی نماز کی سنت قضا نہ کی ہے, پوری زندگی بنا وضو آسمان نہ دیکھا ہے. یہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. عرض کیا حضور قبر کے عذاب سے کیا ہے؟ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا پیر اتنا تگڑا ہے, آج کا پیر نہیں وہ پیر جو سب کا پیر ہے ہندوستان کے بادشاہوں کا, اتنا تگڑا ہے کہ قبر کے عذاب سے اس طرح نجات پاؤں گا جیسے آگ جل سکتے ہیں. بادشاہ دیکھتا ہے حضور کے مثال کے بعد سمجھ کہ میرا شیخ قبر میں پریشان ہے. عرضی مرشدی یہ کیا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم جس ذات نے مجھے پیدا کیا اس کی قسم قبر کے عذاب سے اسی طرح نجات ملی ہے. فرمایا پریشانی کیا ہے؟ کہا میرے پیروں کے نیچے میرے استاد میں پیر نہیں پھیلاتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں قبر میں زندہ نہیں ہوتے ہیں, غریب نواز بہت استد ہے. یہ تو حضور کی بارگاہ کے ادنا سے کیڑے ہیں, ادنا انہی کے مریدوں کا یہ عالم ہے. تو جو تاجدار مدینہ ہے اس کا کیا عالم ہے؟ جو نبیوں کے سردار ہیں ان کا کیا عالم ہے؟ اگر خضر علیہ السلام کی مچھی کٹی ہوئی پکی ہوئی بھنی ہوئی ٹفن میں
نبی فرماتے ہیں کہ جب یہ اس ولی کی بارگاہ میں پہنچے گی، یہ اس ولی کے شہر میں پہنچے گی، ٹپن کی بچی باہر نکل کر جا سکتی ہے، تو وہ تو نبی تھے، ان نبیوں کے ولیوں کا یہ عالم تھا، یہ تو نبیوں کے سردار تھے، ان نبیوں کے سرداروں کا ولیوں کا کیا عالم ہوگا؟ کیا بڑے صدیق نبی گوشت کو بڑی نماز نے پھیلایا ہے، ان کی دین ہے، اور تمہارے بزرگوں پہ ان دو بزرگوں کا بڑا احسان ہے جس کی وجہ سے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے غریب نواز کا بڑا مقام ہے، بڑے فخر کی بات ہے۔ تو بدین بختیار کافی کے نیچے آئیے، آپ دیکھیں بابا ولی کے رحمۃ اللہ علیہ، حضور کا آخری ایام تھا، مرشد کے پیر خانے سے فارغ ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، حضور تہجد کے لیے گرم پانی دیا کرتے تھے، سردی کا وقت تھا، بابا قطب نے آواز کی خرید پانی دے دو، اس رات آپ سوتے رہ گئے۔ اتفاق کی بات ہے، آزمائش جو ہوتی ہے وہ رب کی ہوتی ہے، رب فرماتا ہے کبھی میں کسی کی آنکھ ہوتا ہوں، کبھی کسی کا ہاتھ ہوتا ہوں، کبھی کسی کی زبان ہوتا ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ آپ پانی لینے باہر نکلے، ایک اندھی عورت پانی گرم کر رہی تھی، آپ نے جا کے عرض کیا، اس عورت نے کہا تیری آنکھیں دے دے۔ بابا صاحب کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، بڑے خوبصورت تھے، آپ نے آنکھ نکالی، دے دی، پٹی باندھ کے پیر کو پانی دیا، پیر نماز سے فارغ ہوئے، فرید کو بلایا، فرید آنکھ میں کیا ہوا ہے؟ سائن آنکھ آئی، کہا نہیں فرید، کہا نہیں حضور آنکھ آئی، 3 مرتبہ بابا قطب نے فرمایا فرید آنکھ سب آئی گئی۔ بابا صاحب کی آنکھ ایک بڑی اور ایک چھوٹی، یہ پیروں کی بات ہے۔ بابا صاحب کے بعد خلافت گئی، حضرت محبوب اللہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا جو فرماتے ہیں جس کا شیخ نہیں ہو وہ حضرت داتا رحمۃ اللہ کی کتاب پڑھ لے جب المحجوب، وہ اس کا پیر ہے۔ اور یہ وہ ہیں جن کے مرید حضرت محبوب اللہ کے مرید، جنہوں نے قوالی سے بڑا زبردست اور بڑا مقام حاصل کیا ہے اور حضور کی بارگاہ میں اپنے پیر کا انٹروڈیوس کرایا ہے، حضرت امیر خسرو۔ امیر خسرو نے محبوب اللہ سے عرض کیا کہ حضور آپ کا مقام حضور کی بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے منع فرما دیا۔ ایک ایام آیا کہ حضور سے کیفیت تعریفی فرمایا اگر ذرا اجازت دے تو میں خسرو کے ساتھ سب لوں، اور خسرو نے کہا کہ آج میرا مقام حضور کی بارگاہ میں دیکھنا۔ جب حضور نے پہلی امیر خسرو نے حضور کے پہلے دیدار کیے پہلی منزل پہ تو فرمایا حضور سے کہ میں پیر کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں، دوسری منزل پہ، تیسری منزل پہ، چوتھی منزل پہ، 5ویں منزل پہ، 6ویں منزل پہ، 7ویں منزل تک یہ آپ کا لگتا حضور کی بارگاہ میں میرے شیخ کا مقام دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور کا دربار لگا ہوا ہے، ساتھ میں غریب نواز بیٹھے ہیں، اس طرح حضرت محبوب اللہ، نظام الدین اولیاء بیٹھے ہیں، پیر میں حضور تشریف رکھتے ہیں، باہر دروازے میں خسرو کھڑے ہیں، خسرو نے عرض کیا حضور میرے پیر کا مقام، حضرت حضور فرماتے ہیں تیرے پیر کا مقام لوگوں کا مقام پیر کی وجہ سے بنتا ہے، تیرے پیر کا مقام تیری وجہ سے بنتا ہے۔ آپ نے جو کلام لکھا ہے نمی دانم، وہ حضور کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوا ہے۔ جو فارسی جانتے ہیں، جو پیروں کو رکھنا جانتے ہیں، جو سننا جانتے ہیں، اس کلام کو تنہائی سے سنیں، حقیقت اور کیفیت معلوم پڑے گی۔ وہ کلام حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے، اور اس کلام کی وجہ سے فرماتے ہیں خسرو جب یہ میں نے کلام سنا تو پوچھا کس کا بات تھا؟ کہا محبوب اللہ کا۔ کہا میری خاندان یہ بات چوکی میں حاضر کرو، میری کچہری میں حاضر کرو، حضرت محبوب اللہ کا مقام پیر کی وجہ سے۔ تو پیر فرماتے ہیں کہ اگر شرع اجازت دے تو خسرو کو میرے ساتھ ساتھ دکھائے، یہ وہ خسرو ہے۔ حضرت امیر خسرو آج بھی جو لوگ محبوب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں پہلے حضور کا مزار ہوتا ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ پہلے پیر کی بارگاہ میں نہیں خسرو کی بارگاہ میں جاؤ، یہ وہ خسرو ہے۔ دوسرا سلسلہ گیا حضرت ثابت پاک علاؤدین کلیر رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ کلیر پہنچے ہیں تو بات نزدیک کی ہے، آپ ایک گوبر کے گھر پہنچے، یہ بھی سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ جات ہوا، جو صابری چشتی ہیں وہ حضرت ثابت پاک کے ماننے والے ہیں، جو چشتی نظامی ہیں وہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی۔ ثابت پاک جب کلیر پہنچے ہیں تو ایک گوبر کے گھر قیام کیا، تو جمعے کا 3 سال گوبر نے کہا بابا جی کپڑے گندے ہیں کسی نماز میں نہیں جانے لگے، آپ نے فرمایا نہ نہیں جاؤں، مائی نے بڑی عزت کی ہے، آپ نے کپڑے اتار کے دیے، اس نے دھوئے، آپ مسجد میں پہنچے، مسجد چھوٹی سی، آپ اندر چلے گئے، پہلی سب میں جا کے بیٹھے، چودھری بڑوں کا دور تھا، آگے کہا یہ میری جگہ یہ میری جگہ۔ مختصر بات یہ ہے کہ آپ کا گیٹ سے دروازے کا نمبر آیا، جب گیٹ پہ آپ ہوتے ہیں تو اس بھوپن کا بچہ مانتا، اس نے کہا بابا جی یہ جگہ تو میری ہے، آپ نے باہر نکل کے دیا، ارے بارے دادا تیرے گھر میں ہمارے لیے جگہ نہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ مسجد نے سجدہ کر دیا، جتنے لوگ سے شہید ہو گئے، سرکار
دوبر نے بھی دیکھا میرا بچہ بھی گیا ہوتا, دوبر دیکھ کے آئی, مسجد برابر تھی, کچھ نہیں دکھ گیا تھا. سائیں گھر پہنچے, وہ دوبر نے کہا بابا جی کوئی فقیر آیا تھا, اس طرح کیا. کہنے لگا بیٹا مجھے منع کرا تھا نا بھیج کر. کہنے حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا, وہ چلا گیا. آپ نے کہا دروازے کی ماں کھٹا ہے, ماں جا کے ہاتھ ڈال کے گئی, فرید نے بلایا. ڈوبتے وقت ان سے کا سارا پیر بڑا نہیں یقین بڑا ہے. تو گئی ماں جا کے دیکھا, کٹے میں ہاتھ ڈالا, آواز سرکار کے نام سے بھی بچہ نکل گیا ہے. تو یہ سلسلہ چشتیہ کا موضوع ہے. اور سلسلہ چشتیہ میں حضرت بابا فرید پر جگہ رحمۃ اللہ علیہ کو بنا لیے بنا بولے سائنٹسٹ, لکھنے والا, مصنف, لکھنے والے جتنے بھی حضرات ہیں, بنا فرید کے سلسلہ چشتیہ کو مکمل نہیں کر سکتا. یہ وہ غریب نواز کے ہوتے ہیں. جب آپ مرید ہونے آئے تو آپ نے بابا مطلب کے آگے کر دیا, آپ مرید کر کے چلے گئے. کچھ عرصے بعد واپس آئے تو بابا صاحب کے بدن میں گوشت نہیں تھا. وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کا باپ بھی زندہ ہو اور دادا بھی زندہ ہو. تو روحانیت سے وہ شخص بھی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے جس کا پیر بھی زندہ ہو اور دادا پیر بھی زندہ ہو, پیر بھی کامل ہو اور دادا پیر بھی کامل ہو. جب بابا خود سے غریب نواز نے پوچھا کہ ایک بچہ ہم نے تمہیں لیا تھا, وہ کہا حضور یہیں چھوڑ گیا تھا, ایک تہخانے میں آپ کی کر رہے تھے. جب پیر اور دادا پیر دونوں گئے تو بابا صاحب نے اٹھنے کی ہمت نہیں کی. بدن میں اتنی ہڈیاں تھی, ایک طرف سے بابا مطلب نے پکڑا, ایک طرف سے غریب نواز نے پکڑا, اور دونوں کا پیغام جس مریض کو ملے اس کا مقام کچھ بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے تو کہا جو چاہے وہ پڑھے. سلسلہ چشتیہ ہے اور ایسا سلسلہ ہے جس کی روحانی غذا کمالی ہے, لیکن کمالی ہو تو اثر بھی جائے. ہمارا ہی اور محبت جو ہے اسی میں ہے. مجھے معلوم ہے کہ نماز کا وقت قریب ہے, میں نے بھی اپنا موضوع چھوٹا کیا ہے تو غریب نواز کی نسبت سے جو بھی میرے پاس میں بیان کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے عزیز کے رشتے میں ہمارا بات یہ ہے کہ روحانی سلسلے چشتیہ سلسلے سے جو لوگ محبت پائیں. اب پیر پیار کے لیے لوگ اکثر ذکر کرتے ہیں, کون پیر پیار؟ یہ وہ پیر پیار ہے جن سے کسی نے پوچھا کہ تم مرید ہو, کہا پوری زندگی 14 سال میں نے پیر کی خدمت کی ہے, اور جب پیر کی بارگاہ میں بیٹھنا سیکھا تو پیر دنیا سے چل رہی ہے. کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک بچہ اسکول میں داخلہ کرانے لے کے جا رہے ہو, معلوم پڑا اسکول بھی بند ہو گیا, تو کیا یہ کر لے گا؟ جس میرے بچے کو اسکول داخلہ کرانے کا اسکول ہی بند ہو گیا تو پیر جا کر مانتے 14 سال میں پیر کی بارگاہ میں رہا, اور جب پیر کی بارگاہ میں بیٹھنا سیکھا تو پیر نے پردہ بھی لیا. وہ پیر جان اپنے ڈرائیور سے کہتے ہیں خدا کی قسم تمہیں مت ساتھ لے کے جاؤں گا جب میری اولاد بھی ساتھ نہیں جائے گی. مجھے سمجھا پتہ نہیں کیا لے جائیں گے. جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا, دونوں شہید ہوئے, تو جنازے کی نماز بھی پڑھی اور ساتھ ہی لے کے گئے. یہ وہ پیر جان ہے. تو 14 سال پیر کی بارگاہ میں بیٹھ کر سیکھا تھا, بیٹھے نہیں تھے. اگر میرا بچہ ایڈمیشن لے کے یہ کر لے تو قابل ہو جاتا ہے. اس کے بعد میں عالم تھا پیچھے کی بات بتا رہا ہے کہ ساتھ لے کے جاؤں گا. لوگ تو حضور کے لیے کہتے ہیں ان کا بیٹھ نہیں تھا, ان کی بات چھوڑے, ان کے اپنے سے غلام کا یاد کہ مریض سے کہہ رہا ہے اس جگہ ساتھ لے کے جاؤں گا جب میری اولاد بھی نہیں جائے. یہ وہ چیز کیا ہے. تو باہر کشتیوں کا مطلب ہے موضوع بھی وہی ہے. تو غریب نواز کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والے لوگ عاشقان غریب نواز ہے, تو نسبت محبت عقیدت اس کا یہی پیغام ہے کہ آدمی آتا کہاں اجمیر کی, کہاں آپ کا گاؤں, یہ ساری نسبت یہ آفسانی کا فیض ہے کہ نسبت ہے. جو میں نے اتنی دنیا پڑھی ہے, اتنا پاکستان پڑھا ہے کہ ضروری ہے جانا, لیکن نسبت کے لوگ آتا کوئی نہیں بھیجا جاتا ہے. پورا انگلینڈ پڑھا, پورا یورپ پڑھا, پورا پاکستان پڑھا, تو جمعہ ضروری تھا نہیں. جس کی نسبت جہاں سے ہوتی ہے, جس کی عقیدت جہاں سے ہوتی ہے, اور ساری بات اس کی ہے. پیر بڑا نہیں ہوتا ہے, پجاری بڑا ہوتا ہے. پیر کیا فرماتے ہیں اپنے یہاں کہ جس خانقاہ کا سجادہ, کس خانقاہ کی اولاد, کسی خانقاہ کا خادم, کسی خانقاہ کا نوکر جب شہر سے باہر جاتا ہے, ملک سے باہر جاتا ہے, یا کسی اور شہر جاتا ہے, تو صاحب قبر کے ولی قبر سے کھڑے ہو کے اس بچے کے دعا کرتے ہیں کہ میرا بچہ اس گاؤں میں گیا ہے, کس نے کیا خدمت کی ہے,
یہ نہیں پتا پیسے کی بات نہیں ہے، خدمت اور بھی ہوتی ہے، روٹی کی بات کی خدمت، وہ اللہ کا ولی یا اس خاندہ کا جو بانی ہے وہ قبر سے اٹھ کے دیکھتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا ہے، تو دعا اس سے کراتے ہیں، خیر کو اللہ کا ولی قبر سے کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے۔ تو نسبت یہ ہے، میرے میں کچھ نہیں، میرے میں یہ بلال سارے مسئلے ہیں دنیا کی، میری نسبت بارگاہ سے، جن دن اس بارگاہ کی نسبت ہٹ جائے گی، کچھ بھی نہیں، کپڑے ان سے بولنے سے، بڑے بڑے مشاہد بولتے ہیں، بڑے بڑے علماء بولتے ہیں، تو آپ کی کہنے مسئلہ یہ ہے کہ تم ورد میں آتے ہو، بڑے کل بندہ جب پنجابی کی جب کرے نا یا صاحب کا کلام پڑھے انہیں سنا لگتا آپ کی نبی کی آتی نہیں ہے، لیکن نسبت بڑی ہے، اس نسبت سے آپ سارا معاملہ اور نسبت والا ہی پار لگاتا ہے۔ حضرت صاحب کا مقام بڑا مقام، بادشاہ غریب نواز ایسا مقام ہے جہاں ہر ولی ہر دور کے بادشاہ نے ہر جگہ ہے، اور غریب نواز کے دربار آج بھی دنیا کے کسی حصے میں چلے جاؤ، غریب نواز کا معاملہ غریب نواز کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حدیث کے خطے میں، مولا کے خطے میں، روحانی نبی کے خطے میں، ہماری آواز کے خطے میں جو بھی بارہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی گئی ہے تو وہ لوگ مقبول فرما دو۔ وما علینا الا البلاغ، الہی تعبد خورشید و مائی چراغ چیزیاں نام